الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آج 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے۔ ہم پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے، اس ملک پر اپنی زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ قربان بھی کریں گے اور پاکستان ایک اسلامی اور فلاحی پاکستان بنائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن زندگی سے بڑھ کر آزادی اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آزادی پر زندگیاں قربان کرتے ہیں، آزادی کے خاطر ہجرت کرتے ہیں، آزادی پر اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں، آزادی کے خاطر ساری زندگیاں جیلوں میں گزارنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آزادی کا ایک سانس یہ غلامی کے ہزاروں سالوں کی زندگی سے بہتر ہے۔ پاکستان آج ایک آزاد ملک ہے، تو پاکستان کیا ہے؟ یہ ایک جغرافیہ بھی ہے، لیکن پاکستان ایک نظریہ ہے، پاکستان ایک عقیدہ ہے، پاکستان ایک کلمہ ہے، پاکستان طویل جدوجہد کا ایک داستان ہے۔ بر صغیر پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے سازشوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد انگریز نے نہ صرف مسلمانوں سے حکومت چھین لی، بلکہ مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کی تاریخ کو، مسلمانوں کی ثقافت کو، مسلمانوں کی تعلیمی اداروں کو، مسلمانوں کے وہ مراکز جو علم کے مراکز تھے، ان تمام مراکز کو ملیا میٹ کیا، اور اس کے بعد مسلسل ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت تھی۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس قوم کو جب بھی موقع ملا، یہ دوبارہ زندگی میں، یہ دوبارہ اس خطے میں اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دوبارہ کام کریں گے۔ مسلمانان بر صغیر نے ہمیشہ آزادی کی تلاش میں ہر مومن کا ساتھ دیا، وہ ریشمی رومال کی تحریک ہو، وہ خلافت کی تحریک ہو، وہ تحریک مجاہدین ہو، وہ تحریک پاکستان ہو، ہر لمحے مسلمانوں کی کوشش اور خواہش رہی کہ دوبارہ اس خطے میں اسلام کا بول بالا ہو جائے اور ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ 1906 میں ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان اور نواب محسن الملک نے، وقار الملک نے ایک نئے عزم کے ساتھ ایک تحریک کا آغاز کیا، اس کا نام انہوں نے مسلم لیگ رکھا۔ 1930 میں الہ آباد میں ایک عظیم شان جلسے میں جناب علامہ اقبال نے وہ خاکہ پیش کیا کہ میں ایک ایسا خطہ دیکھ رہا ہوں جنوب کی طرف، جہاں اسلام کی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ اور پھر 1940 میں قرارداد لاہور پاس ہوا، جس میں پاکستان کا ایک ایسا خاکہ پیش کیا گیا کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے۔ اسی قرارداد لاہور کو ہندوؤں کے متعصب اخبارات نے
قرارداد پاکستان کا نام دیا اور بالآخر 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور پاکستان بن گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں۔ افغانستان ہے وہ افغانوں کا ہے، ایران ہے وہ ایرانیوں کا ہے، ترکی ہے وہ ترکیوں کا ہے، سعودی عرب عربوں کا ہے، لیکن پاکستان کسی قوم کا، کسی قبیلے کا نہیں ہے۔ یہ نظریاتی لوگوں کا مسکن ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ کروڑوں لوگوں نے جدوجہد کی اور لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانی دے کر آپ کے لیے پاکستان بنایا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ جا کر کشمیر کے سید علی گیلانی سے پوچھیں، آپ کشمیری بہن آسیہ اندرابی سے معلوم کریں۔ آزادی کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ نیلسن منڈیلا، جنہوں نے 27 سال آزادی کے خاطر قید میں گزارے، آزادی کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو افغانستان کے انجینئر گلبدین حکمت یار سے پوچھے، پروفیسر عبدالرسول سیاب سے پوچھے، ڈاکٹر غیرت سے پوچھے، مولانا ہبت اللہ سے پوچھے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں آزادی کے خاطر قربان کی اور اپنی قوم کے خاطر قربان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آزادی سے نوازا۔ 73 سال گزر گئے۔ 74واں یوم آزادی کے موقع پر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل بھی ضرورت تھی اور آج بھی یہی اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے پوری قوم کو ایک کیا جائے۔ جو لوگ ہمیں رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، علاقائی مفادات کی بنیاد پر، پارٹی اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، وہ اسلام کے دوست نہیں ہیں۔ ہمیں ایک حقیقی پاکستانی قوم بننے کے لیے دوبارہ وہ جدوجہد کرنا ہے جس کے بارے میں جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسلام کا ایک جدید تجربہ گاہ ہوگا، پاکستان ایک ویلفیئر اسلامی ریاست ہوگی۔ لیکن مجھے افسوس ہے 73 سال گزر گئے، ہمارے حکمرانوں نے نہ تو پاکستان کے جغرافیہ کو محفوظ کیا اور نہ اس ملک میں ایک دن کے لیے اسلام کی حقیقی حکمرانی اور اسلامی نظام ہم نے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور 73 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان چاروں طرف سے خطروں میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا ایک بہت مکار دشمن ہندوستان ہے جو دن رات پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، جو یہاں کبھی کلبوشن بیچتے ہیں، ہمارے ملک میں تخریب کاری کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ اسی ہماری دشمن نے کشمیر پر قبضہ کیا اور ہمارے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غلام بنایا، اور آج 14 اگست ہے، ہم آزاد ہیں، لیکن وہاں ہمارے بزرگ، وہاں ہمارے بچے، وہاں ہمارے نوجوان، وہاں ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں آزادی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہزارہاں کشمیری نوجوان جیلوں میں ہیں آزادی کے خاطر۔ اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر میں ساری سیاسی قیادت جیلوں میں ہے آزادی کے خاطر۔ لیکن آج کے لمحے ہم ضرور ڈاکٹر عبدالقدیر کو یاد کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنایا اور ناقابل تسخیر بنایا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم نے آج عزم کرنا ہے کہ جن عظیم مقاصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے قربانی دی، جانوں کی قربانی، ہجرت کیا، مال چھوڑ کر آپ کے لیے پاکستان دیا، بنایا، آؤ آج سب مل کر
اس پاکستان کی حفاظت کے لیے دوبارہ ایک تجدید عہد کرتے ہیں، عزم نو کرتے ہیں۔ پاکستان کیسے مضبوط ہوگا؟ پاکستان کو اللہ رب کریم نے معدنیات سے نوازا ہے۔ پاکستان ایک باغ و بہار ملک ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 بڑے دریاؤں سے نوازا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کی مٹی زرخیز مٹی ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا نوجوان ہے جو اس قوم کا اصل سرمایہ ہے، اور 65% سے زیادہ اس ملک میں نئی نسل وہ نوجوان نسل ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی غربت ناچ رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے قومی اسمبلی میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو حکومت یہی بیان کرتی ہے کہ ورلڈ بینک کا دباؤ ہے، IMF کا دباؤ ہے، FATF کا دباؤ ہے۔ دن قبل 5 اگست کو کراچی میں زخمی ہو گئے اور شہید ہو گیا رفیق تنولی صاحب۔ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہر قربانی کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ میں اپنے ان نوجوانوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو بارڈر پر موجود ہوتے ہیں اور دشمن کے مقابلے کے لیے جب ہم سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں۔ میں ان تمام شہداؤں کو یاد کرتا ہوں، ان مجاہدین کو یاد کرتا ہوں، تحریک پاکستان کے ان کارکنان کو یاد کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایک اسلامی پاکستان کے لیے، خوشحال پاکستان کے لیے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ آزادی کے دن میں اپنی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ پاکستان کے ساتھ وفادار ہے تو پاکستان کے نظریے کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیجیے۔ پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا ہے، غریب انسان کو، مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ آج ہمارے سرکاری ہسپتال میں غریب پاکستانیوں کو علاج کی سہولیات نہیں ملتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج غریب کے بیٹے کو تعلیمی اداروں میں ان کے خواہش کے مطابق تعلیم نہیں ملتا؟ یہی تو استحصال ہے۔ اسی نظام سے نجات کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے طویل جدوجہد کی تھی، لیکن آج کے دن میں نئی نسل کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک جغرافیہ ہے جو قائد اعظم نے دیا، لیکن پاکستان اسلامی نظام کے لیے بنایا تھا۔ آؤ سب مل کر اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر پاکستان کی تعمیر کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور آگے بڑھنے اور ہر قربانی دینے کا عزم کرے۔ کرونا وائرس کے وبا کے دوران جن لوگوں نے خدمت کی ہے اور خطرناک ماحول میں بھی اپنے گھروں سے نکل کر قربانی کے جذبے سے، ایثار کے جذبے سے، خدمت کے جذبے سے سرشار نوجوانوں نے کروڑوں کی خدمت کی، لوگوں تک راشن پہنچایا، لوگوں تک علاج معالجے کے سہولیات پہنچائی، اور سب سے بڑھ کر کہ لاک ڈاؤن کے دوران انہی کارکنان، الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان نے لوگوں کو حوصلہ دیا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے سر ہتھیلی پر رکھ کر دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور دوسروں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ میں ان تمام خدائی خدمتگاروں کو، میں ان تمام خدائی رضاکاروں کو، میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ان تمام کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ان تمام ویلفیئر تنظیمات جن کے نام میں نے نہیں لیے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس عزم کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے اور جتنے بھی لمحات مزید اس دنیا میں ہمیں میسر ہے، ہم بقیہ زندگی اور بقیہ لمحات پاکستان کے لیے اور پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط پاکستان، کشمیر کی آزادی کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔
ایک مضبوط پاکستان افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے، ایک مضبوط پاکستان فلسطین کے آزادی کے لیے ضروری ہے، ایک مضبوط اور توانا پاکستان اراکان کے مظلوم مسلمانوں کی تعاون کے لیے ضروری ہے، ایک مضبوط مستحکم اور توانا پاکستان دنیا بھر میں مظلوم انسانوں کی نصرت اور تعاون کے لیے ضروری ہے۔ آؤ مل کر پاکستان کو مضبوط بنانا، توانا بنانا، مستحکم بنانا اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔